ناظرین پاکستان کے اندر آج ایک اور بڑا دن تھا. آپ نے دیکھا کہ جو بڑی خبر آج آئی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی. جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی اور ان کے جو وائس چیئرمین ہیں شاہ ملک قریشی صاحب, سائفر کیس کے حوالے سے وہاں پہ ضمانت کا کیس تھا. وہاں پہ 3 ممبر بینچ نے کیس سنا. کیس سننے کے بعد جو ہے وہ ضمانت جو ہے منظور کر لی گئی ہے. لیکن جو کیس جب یہ سنا گیا تو اس دوران جو وہاں پہ ہم نے آبزرویشن ججز صاحبان کی طرف سے دیکھی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. بغیر کوئی وقت ضائع کیے چودھری غلام حسین صاحب, ہم پہلے یہ ساری کی ساری آبزرویشن جو آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھی گئی, خاص طور پر سپریم کورٹ کے ججز نے جو آبزرو کیا اس کیس کے حوالے سے, وہ ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. کیونکہ اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ جو کیس بنا یا بنایا گیا جو بھی ہے اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں, یا پھر وہ پراسیکیوٹر صاحب وہاں پہ رضوان عباسی صاحب تھے, وہ اس کیس کو لے کے کچھ نہیں کر سکے. ناظرین آج یہ سپریم کورٹ کے اندر کیس جب پیش ہوا, قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر منیلا نے سماعت کی. سائفر کوڈ کی صورت میں آتا ہے, وزارت خارجہ کبھی کوڈ پر مبنی سائفر وزیر اعظم کو نہیں دیتا. یہ جسٹس اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس ہیں. وزارت خارجہ وزیر اعظم کو سائفر کا ترجمہ یا بریفنگ دیتی ہے. جسٹس اطہر منیلا کے ریمارکس, اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہی ہے, اگر باہر گیا تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. جسٹس اطہر منیلا, اعظم خان کے بیان میں واضح ہے وزیر اعظم کے پاس دستاویز سائفر نہیں تھی. جسٹس اطہر منیلا, سائفر کی ایک ہی اصل کاپی تھی جو دفتر خارجہ کے اندر موجود ہے. سائفر دفتر خارجہ کے پاس ہے تو باہر کیا نکلا. جسٹس اطہر منیلا کا سوال, ڈی کوڈ ہونے کے بعد بننے والا پیغام سائفر نہیں ہوتا. جسٹس اطہر منیلا, سائفر کا مطلب ہی کوڈڈ دستاویز ہے, ڈی کوڈ کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا. یہ جسٹس اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس ہیں. جب سائفر ڈی کوڈ ہو گیا تو سائفر نہیں رہا. جو ہے قائم مقام چیف جسٹس صاحب انہوں نے بھی یہ بات کی. جو ہے اس کے اوپر نہ پراسیکیوٹر کو سمجھ آ رہی ہے نہ تفتیشی افسر کو. تو انکوائری میں کیا سامنے آیا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا, سوال پوچھا. ریکارڈ کے مطابق گواہ کا بیان حلف پر نہیں ہے. جسٹس سردار طارق, 1 ماہ اعظم خاموش رہے. اعظم خان صاحب جو آپ کو پتا ہے پرنسپل سیکرٹری, ناظرین وہ خاموش کیوں رہے, یہ جسٹس طارق صاحب نے پوچھا. شہباز شریف نے کیوں نہیں کہا کہ سائفر گم کیا گیا ہے. شہباز شریف نے کس دستاویز پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا, یہ بھی قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا. سائفر کیس میں سزائے موت کی دفعات بظاہر مفروضے پر ہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بہت ہی اہم ریمارکس ہیں. ناظرین, سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اس کے اوپر سوال, سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا. جو دستاویز آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا. جیسے اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس, اسد مجید کے بیان کے مطابق کہیں نہیں لکھا کہ دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہوا کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس, پاک امریکہ تعلقات خراب ہوئے, کسی اور کا فائدہ ہوا, یہ تفتیش کیسے ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس, تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہوا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس, کیا حکومت 1970 کے والے حالات چاہتی ہے. جسٹس اطہر منیلا صاحب کی یہ بہت ہی اہم ریمارکس, کیا نگراں حکومت نے ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے, یہ بھی سوال پوچھا جسٹس اطہر منیلا صاحب نے. ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا, یہ جسٹس اطہر منیلا صاحب سوال پوچھ رہے ہیں. اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے, اس وقت بانی پی ٹی آئی نہیں عوام کے حقوق کا معاملہ ہے. عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے. سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا تو وہ معصوم ہے. جیسے اطہر منیلا صاحب کے یہ ریمارکس ہیں. ناظرین, ایک طرف کہتے ہیں مقدمہ ان کیمرہ ہے اور چلے گا, مگر گواہان کے بیان پڑھنا شروع ہو گئے. جیسے اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس, کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہنسائی ہوگی. جیسے اطہر منیلا صاحب نے پوچھا, بھارت میں سائفر لہرانے سے بہت واویلا ہوا. یہ جو محترم رضوان عباسی صاحب ہیں پروسیکیوٹر صاحب, یہ جم پرسن ہے, جس انداز سے انہوں نے کیس لڑا اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے آج اپنے پروگرام کے اندر. بھارت میں ہماری جگ ہنسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے, اس پر کیا کریں گے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا, کیا بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کیا کچھ واویلا نہیں ہوا ہوگا.
جسر اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس، سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شام قریشی کی ضمانت منظور ہوگی ناظرین، 10-10 لاکھ کے جو ہے مچلکے جمع کروانے کا کہا گیا ہے. لہٰذا یہ جو سائفر کیس ناظرین آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ بیانات آ رہے تھے کہ سزائے موت ہو جائے گی، عمر قید ہو جائے گی، اور جس انداز سے اس کو چلایا جا رہا تھا سارا کیس، جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر یہی بتایا ہے کہ یہ ہوا نکل گئی ہے کیس پہ. ظاہر کیس آگے چلے گا تو بعد میں پتہ چلے گا. ہم نے پروگرام میں دعوت دی ناظرین راجہ محسن ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں جو سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ آج کورٹ کے اندر بنیادی طور پر ہوا کیا. یہ جو کیس جب لگا تو سارے کا سارا جو اندر کا ماحول ہے کورٹ کا وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے راجہ محسن سے. بہت شکریہ راجہ محسن صاحب. آج ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ کیس لگ جائے گا، ہیئرنگ ہو جائے گی اور یہ آج سارے کا سارا جو معاملہ بھی مطلب جی بالکل دیکھیں کر دیا جائے گا؟ اس سے پہلے بھی اس معاملے کی ایک سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی تھی اور اس سماعت کے موقع پر جو سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے معاملے پر نوٹس بھی کیا گیا تھا. اور آج جب اس کیس کی سماعت کا آغاز ہوا، حامد خان ایڈوکیٹ، بیرسٹر سلمان صفدر، انہوں نے جب اپنے دلائل دینا شروع کیے تو اسی وقت لگ رہا تھا کہ عدالت جو ہے وہ آج اس کیس کو تفصیلاً سننے کے جو ہے وہ اس میں ہے. اور اس چیز کا بعد میں اظہار بھی کیا گیا بیرسٹر سلمان صفدر کی طرف سے تفصیلی طور پہ تمام جو فریقین تھے، پروسیکیوشن کو بھی پورا موقع ملا، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کو بھی پورا موقع ملا، اہم ریمارکس بھی آئے، اہم سوالات بھی بینچ کی طرف سے پوچھے گئے. بالخصوص جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے انتہائی اہم سوالات آج اس کیس سے متعلق اٹھائے ہیں. اور اس کے بعد جب پروسیکیوٹر رضوان عباسی کی باری آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو بینچ نے ان سے سوالات کیے وہ کوئی خاص طور پہ مطمئن نہیں کر پائے، کچھ ثبوت یا گواہان کے حوالے سے کچھ مطمئن نہیں کر پائے. جو دفعات ویسے محسن آج تک انہوں نے جو ہے کسی بھی عدالت کو مطمئن کیا ہے، ویسے آپ مجھے بتائیں. یہ رضوان بھائی صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں ہاں میں حسن بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں. وہ بیسکلی اسپیشل پروسیکیوٹر آتے ہیں محترم اور ہر کیس میں ہارتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے ایک ریکارڈ، اگر آپ نے رضوان بھائی صاحب کی بات کر جی رضوان عباسی صاحب کے، جن کو اسلام آباد کا کہتے ہیں کہ جی ٹرائل کا کنگ جو ہے نا کہا جاتا ہے. کس چیز کا کنگ؟ ٹرائل کا. جی ٹرائل کا، فوجداری ٹرائل کا کہتے ہیں کنگ ہے وہ. لیکن میں وہ کنگ ایسے ہیں جو ہر کیس ہار رہے ہیں. اور میں تو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس یعنی اتنی بھاری فیس آپ پے کرتے ہیں، اگر آپ نے کیس ہارنا ہی ہے تو پھر کوئی سستا وکیل کر لینا اسپیشل پروسیکیوٹر، یا آلریڈی جو سرکاری پروسیکیوٹر ہیں انہیں سے کام چلا لیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اتنے میں سوال آپ سے ضرور پوچھوں گا. میں ذرا تھوڑی سی نا ہیئرنگ تو بات کمپلیٹ کر لوں. تو محترم رضوان عباسی صاحب کے پاس جو ہے نا وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے. ایک ان کے پاس کوالٹی ہے، میں بتاؤں کہ جتنے بھی کیسز ہیں آج کل وہ سارے کے سارے کیسز ان کے پاس جا رہے ہیں. اب وہ کیا کمال ہے کیس لے رہے ہیں سر ان کی فیس تو مطلب ہر کیس پر جو کتنی فیس ہے جی محسن صاحب بتائیں ذرا. دیکھیں یہ تو بھاری فیسیں لیتے ہیں اور اس طرح کے جو بھی آپ پرائیویٹ کتنی کو اماؤنٹ پتا ہے، لاکھوں میں تو ہے، کروڑوں میں ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن کروڑ کو ٹچ کرتے ہوئے جو ہے نا وہ لاکھوں میں ملینز میں ان کی فیس ہے. ملینز میں ان کی فیس ہے. سبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں. رضوان بھائی صاحب کے اوپر میں ضرور آپ سے سوال پوچھوں گا. خوبی بتا رہا ہوں نا سر، خوبی سنیں نا کہ دیکھیں خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ فیس بھی بھاری لیتے ہیں اور کیس میں آج بھی انہوں نے آرگو نہیں کیا. کوئی آج بھی آرگو کیے بغیر چیئرمین تحریک انصاف کی انہوں نے ضمانت کروا دی. یار جی میں ایگری کرتا ہوں حسن بھائی کے ساتھ. ایسا ہی ہوا ہے تقریباً، کیونکہ جو بینچ کے سوالات تھے آپ نے ان کے جواب دینے ہوتے ہیں. آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ وکیل کی بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دیکھے کہ جج کس چیز پہ معاونت چاہ رہا ہے، اس کا سوال کیا ہے، وہ کس نقطے پہ جو ہے وہ اس کا ذہن ہے اس وقت، اور میں اس چیز پر اس کو مطمئن کروں. ایک تو انہوں نے وہاں پہ آج بات جب یہ کی کہ بھارت میں سائفر لہرانے کا بڑا ایک واویلا ہوا ہے، تو اس پر ہم ایک سوال پوچھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ کیا کل جو بلوچ یہاں پہ ایک طلباء کا احتجاج ہوا ہے اس کے اوپر واویلا نہیں ہوا؟ کیا جب جو دیگر وزرائے اعظم کو جب ہٹایا جاتا ہے چوئی صاحب کو شامل کر رہے ہیں سارے. ایک منٹ حسن، میں آتا ہوں آپ کے پاس بھی. لیکن معاملہ چوئی غلام حسین صاحب یہ ہے کہ یہ دونوں نوجوان ہیں، یہ بالکل رضوان عباسی صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن رضوان عباسی صاحب کے سامنے ان کے ہاتھ میں ایز اے بحثیت بیچارے پروسیکیوٹر ہیں. بیچارے تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کو، حکومت وقت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں جو ایویڈنس دیا جانا ہے تو وہ انہوں نے وہاں تو وہی ریپرزینٹ کرنا ہے. تو چوئی غلام حسین صاحب آج سوال بھی پوچھ لیں اگر محسن سے آپ نے پوچھنا ہے. آپ کی اوور آل آبزرویشن اس کیس کے حوالے سے، آج جو ججز صاحبان کے ریمارکس آئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بنیادی حقوق کا معاملہ ہے. یہ کبھی کہتے ہیں سزائے موت اور کبھی یہ ایسے جو دفعات ہیں مفروضوں کے اوپر ہے. سر
اگر میں کچھ کہوں گا تو خاور گومن صاحب آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں بالکل نہیں مائنڈ کروں گا. تو اس لیے جب آپ کا یہ بڑا بھائی آپ کو ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ ملک دشمنی کی، ملکی مفادات کا نقصان ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیلے، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، تو پھر وہ یعنی جو چیزیں آپ نے کی تھی تھوڑی سی آپ بھی شرمندگی محسوس کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. نمبر 4 ٹھیک ہو گیا. ایک انہوں نے کہا کہ سائفر تو اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ ڈی سائفر نہ ہو. جب وہ اس کو ترجمہ کر کے جہاں جہاں بھیجنی کاپی بھیج دی تو وہ جو کاپی ہے وہ سائفر نہیں ہے، پہلے یعنی جو بنیاد ہی اڑ گئی. نمبر 2 جس پرنسپل سیکرٹری کو آپ نے گواہ بنایا ہوا تھا اس نے کہا ان کے پاس تو کوئی کاپی نہیں تھی. نمبر 3 انہوں نے کہا کون سے ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب کرائے. نمبر 4 تو پھر آپ نے 5 مہینے سے ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی آزادی سلب کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بعد میں شاہ محمود کو بھی ڈال دیا 4 مہینے جمع اس کو بھی ہو گئے ہیں. تو یہ مناسب نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے آج اپنی حد تک اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک جوائنٹ سٹیپ لیا ہے، اور اس سے کوئی خوش ہو یا ناراض ہو اس سے غرض نہیں ہے. اس کو ایک پیپل آر پیئنگ یعنی ٹریبیوٹس اور ہیٹس آف ٹو دی ججز. انہوں نے جو قانونی نکات تھے، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو خاور گومن صاحب وہاں اسلام آباد کے طرف 53 پیجز جو ڈال دیے کہ اس کے ضمانت کے کیس پر، اور اس کا فیصلہ ہی کر دیا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا. یہ کون سا اصول ہے؟ تو یہ آج ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور میرا خیال ہے اگر وی شوڈ ناٹ جمپ ٹو کنکلوژن، لیکن اس کیس دے وچ کھودیا پہاڑ تو نکلیا چوہا. چلے ناظرین، آج ویسے بھی بڑا دن ہے، خاص طور پر چودھری غلام حسین صاحب ہمارے جو فرنٹ فٹ پہ کھیلتے ہیں، ہارڈ ہیٹنگ بیٹنگ کرتے ہیں، بالنگ بھی کرتے ہیں، ان کی برتھ ڈے ہے. ہم ان سے بالکل نہیں پوچھیں گے ان کی کون سی برتھ ڈے ہے، کیونکہ ہمارے لیے وہ آئی ٹیک ایم ایز اے ٹین ایجر، کیونکہ ان کا دل ابھی بھی ایک ٹین ایجر کی طرح ہی دھڑکتا ہے. میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ دونوں سے میرا سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں کہ بقول ایک گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر آج جو ہے رضوان عباسی صاحب، وہ اپنی پٹاری میں سے کیا چیز نکالتے، کیا کیس لڑتے وہاں پہ، اور جو ججز کے جو سوالات انہوں نے پوچھے ہیں اس کے جواب میں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے، رضوان عباسی صاحب کو جو کہ انہوں نے بات نہیں کی، جو وہ کر سکتے تھے، وہ یہ کر سکتے تھے کہ پہلے تو اپنا آرگومنٹ دینا تھا. جب ایک سائڈ کے اوپر یعنی جس نے بیل اپلائی کی بھی ہے وہ اپنا ایک موقف دیا نا، تفصیلی دیا، تو اس نے اپنے جو گراؤنڈز بنائے اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا تھا. اب آپ نے سپوزٹلی کہ ججز کے کوشچن ہی ہے کہ سپوزٹلی ججز نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ اگر ہو گیا تو وہ سائفر نہیں رہے گا. تو وہ یہ بتا سکتے تھے کہ جو سائفر جو ریڈیبل ہوتا ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن ہی ہوتی ہے، جو ڈی کوڈ ہوا ہوتا ہے اسی کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ لفظ انہوں نے نہیں بولا. اب رضوان عباسی صاحب کو بولنا یہ چاہیے تھا کہ جی چیئرمین تحریک انصاف نے خود کہا کہ مجھ سے کاپی جو ہے اس کی جو ٹرانسلیشن کی تھی مجھ سے گم ہو گئی ہے، پھر وہی امریکہ میں جا کے پبلش ہو رہی ہے. یہ بات بھی رضوان عباسی صاحب نے کی. اب رضوان عباسی صاحب کیا بات کر سکتے تھے؟ اب وہ سیکشن 5 کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہ جی کس ملک دشمن کو فائدہ ہوا ہے. یہ بات جب انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی سیکشن 5 ہے، اٹریکٹ ہو رہا ہے، آپ نے لگایا ہوا ہے، تو اس کی کوئی آپ ریزن بھی دینا. تو ریزن ان کے پاس یہ تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سیکشن 5 اس لیے اٹریکٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان کے امریکہ کے درینہ تعلقات ہیں، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اگر خراب ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ جو ہے ہندوستان لے گا. تو آپ نے اپنا کیس بلڈ کرنا ہے. یار کوئی بات تو کرتے آپ. یہ ایسے ہمارے ببر شیر تھے جن کو لاکھوں روپے تو تنخواہ دی، ملینز آف روپیز. صاحب یہی کہنے والا ہوں کہ اگلا جو ہے نا، مطلب کہ چونکہ حسن کا کافی ایک ایکسپیرینس ہے سپریم کورٹ کور کرنے کا، تھوڑی سی ایک بات آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ جب جسٹس اطہر مدنی نے کہا کہ جی وزیر اعظم 2018 میں کیا ہوا، 1977 میں کیا ہوا، انہوں نے یہ باتیں ریمارکس دیے، تو وہ کہتے جناب مدمانہ گزارش ہے کہ جی اس سائفر سے کیا اس کی ریلیونس بنتی ہے اس معاملے کی، آپ نے ریمارکس کی، تو یہ ہمارے اوپر تو یہ معاملہ آتا ہی نہیں ہے. سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے یہ جو سائفر والا کیس ہے جسٹس منصوری شاہ نے، اور جسٹس اطہر مدنی نے
اپنے 5 صفحات پر مشتمل اپنا ایڈیشنل نوٹ دیا ہے. ویسے محسن دیکھیں یہ ایک تو سوال وہ جو میں ریمارکس دیکھ رہا تھا جو کہ جو بنتے بھی ہیں وہ یہ کہ ذمہ داری فرض کری وزارت خارجہ کی ہے. بتائیے گا اگر یہ بات ہوئی کہ وزارت خارجہ کو اگر اس ڈاکومنٹ کی حساسیت کا اگر ان کو احساس ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک لکھ کے چیز دے سکتے ہیں کہ آپ یہ اس شکل میں یہ ڈاکومنٹ باہر جا ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی ایسا گیا ہے تو وہ ایک جو پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہے ایک فیڈرل سیکرٹری جو بیٹھا ہوتا ہے گریڈ 22 کا وہ ایز اے وہ وزارت خارجہ میں بیٹھا ہے یا پرنسپل سیکرٹری وہاں پہ بیٹھا ہے وہ اسٹیٹ کا ملازم ہوتا ہے. وہ اس پولیٹیکلی جو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر اس کا ملازم نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے کیا لکھ کے ان کو کہیں دیا, ایسی کوئی بات ہوئی؟ بالکل ہوئی. یہ بینچ کی طرف سے یہ بھی ریمارک سامنے آئے اور پھر یہ بھی کہا گیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے کہ اگر کوئی جو اوریجنل کاپی ہے سائفر کی اگر وہ وزارت خارجہ سے کہیں آگے پیچھے ہوئی ہے یا باہر گئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی پھر وزارت خارجہ پر عائد ہوتی ہے. تو یہ آپ جو ہے وہ ان پر عائد نہیں کر سکتے یہ معاملہ بھی, یعنی کہ یہ آپ سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ معاملہ نہیں ڈال سکتے. پھر گواہان کے حوالے سے پروسیکیوٹر صاحب جو ہے وہ بھی کوئی ایسی چیز پیش نہیں کر سکے. جو دفعات لگائی گئی ہیں سابق چیئرمین پی ٹی آئی پر وہ دفعات جو ہے وہ گواہان کے کسی بیان سے بھی وہ سزائے موت کی دفعات جو ہیں وہ صرف بینچ نے یہاں تک ریمارکس دیے کہ وہ پھر مفروضوں کی بنیاد پہ لگ رہا ہے کہ یہ دفعات بھی لگی ہیں. تو جب آپ کا 2 سال کی سزا تک کا کیس ہو تو پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ کی موسٹ لائکلی بیل عام طور پہ ہو جایا کرتی ہے. تو اب دیکھیں پروسیکیوٹر بھی جو ہے وہ اس طریقے سے شاید ایکسپیرینس کورٹ رپورٹر آج یہ جو ضمانت ہوئی ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے آپ دونوں ہیں کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں آپ کر بھی رہے ہیں کہ جو ایک آرگومنٹ پی ٹی آئی کے وکلا بلڈ کر رہے ہیں کہ آج کے اس سماعت کے بعد یہ جو غبارہ ایک بلڈ کیا گیا تھا سائفر کیس کا اس میں سے ہوا نکل گئی ہے. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ دیکھیں بالکل میں تو ایگری کروں گا اگر پروسیکیوٹر صاحب کے پاس یہی باتیں ہیں جو آج انہوں نے عدالت میں کر دی ہیں اور یہی باتیں انہوں نے یہ جو تھوڑی بہت کی ہے دیکھیں ابھی تو جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے اس کا تو نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ حسن بھائی کو کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن اگر یہ جب معاملہ لیٹ سے ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں اور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں آئے گا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اب جو ریٹن آرڈر ہے میں تھوڑا بتا دوں اس میں جو جسٹس منظور شاہ صاحب نے تحریر کیا اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملزمان کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جرم کے ارتکاب کے لیے مزید انکوائری کے حوالے سے مناسب شواہد موجود ہیں. سپریم کورٹ کی دی گئی آبزرویشن جو ہے وہ ٹرائل کے اوپر اثر انداز نہ ہو. ہمیشہ نہیں ہوتی. اور ایک اور بات انہوں نے کہا جی مزید تحقیقات کا فیصلہ ٹرائل کورٹ شواہد کا جائزہ لینے کے بعد ہی کر سکتی ہے. ضمانت ہوئی ہے ضمانت میں یعنی اس کے جو مین میرٹس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. اب مین اس کا جو آفیشیل جو سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ تو چلے گا. مختلف کیسز کے اندر جو ہے نا ضمانت کے دوران بھی جو ہے نا میرٹس ڈی میرٹس ڈسکس ہو رہے ہیں. چلے اگلی سٹوری ہمارے پاس کافی زیادہ لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سائفر لہرایا تھا اسلام آباد کے اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ خالی کاغذ تھا. اگر تو خالی کاغذ لہرایا تھا جو وہ پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ وہ لاکھوں کا مجمع تھا اور یعنی ان کی جو اینٹی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہزاروں کا مجمع تھا. اگر ہزاروں کے مجمع میں انہوں نے خالی کاغذ لہرا کر انہوں کو کہا کہ یہ سائفر ہے تو پھر تو اس بڑے صادق اور امین ہے. اور اگر واقعی انہوں نے سائفر ہی لہرا دیا تھا لاکھوں کے مجمع میں ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے جرم کے مرتکب ہو. آپ کو پتا ہے کہ دونوں صورتوں میں ایک سابق جھوٹ بول رہے ہیں. ایک سابق پرائم منسٹر نے جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو کہ آپ کو پتا فلور آف دا ہاؤس کھڑے سن تو لیں قانون کہتا ہے پکڑی نہیں. آپ سابق وزیر اعظم نے یہ کہا کہ یہ ہیں وزراء اور بعد میں کہا وہ ایک سیاسی وہ ایک بیان تھا. تو جھوٹ اور سچ چھوڑیں اس کو. فلور آف دا ہاؤس آپ کو پروٹیکشن ہے. اچھا آپ عدالت کے اوپر بات کر سکتے ہیں ججز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب کو فائنل کامنٹس اس کیس کے حوالے سے پھر آگے بڑھتے ہیں. ناظرین ظاہر ہے بڑا ظلم کیا ہے یہ سب جوڈس ہے اور اس کے اوپر جو بھی کیس چلے گا سمجھ گیا ہوں. دیکھ رہی ہے خاور گمن صاحب آج سپریم کورٹ نے بڑا جرم کیا بڑا ظلم کیا آپ لوگوں کے اوپر کہ آپ کا نقطہ نظر انہوں نے نہیں سنا اور اپنی جو ان کا خیال تھا اس کے مطابق فیصلہ. آئی ہوپ رضوان باجی صاحب جو واریر لے کر گئے ہیں حسن پہلے ہتھیار پھینک دیے بیان انہوں نے سارے کامنٹ سنے ہوں گے اور نیکسٹ ٹائم وہ اچھی 77 میں ذوالفقار علی بھٹو بھائی بات سن لے ذرا. 77 میں ذوالفقار علی بھٹو نے راجہ بازار گئے اور انہوں نے کہا یہ سائرس وائنس نے مجھے وزیر خارجہ جو ہے امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ انہوں نے ہمیں دھمکی دی ہے اور نیوکلیر پروگرام. تو یہ کوئی پہلی دفعہ اس طرح نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ خبر ہے اس میں خاور گمن جو ہے ان کو
وہ آج کل جو انہوں نے کہا جب عمران خان صاحب آگے بڑھتے ہیں بریک کی طرف جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آج کل پراسیکیوٹرز ایسا ہی ہیں، وہ نیب کے کیس میں جب آج کل وہ جا رہے ہیں پراسیکیوٹر صاحب وہ بھی خاموش رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی خاموش رہے، پتہ نہیں پراسیکیوٹرز تیاری کہاں پہ کرتے ہیں. ناظرین بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے سپریم کورٹ گئی ہوئی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، اس کے اوپر بھی جو ہیئرنگ ہوئی ہے، کس طرح ہیئرنگ ہوئی، کیا ریمارکس ہے، اس کو بھی بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آج جو ہے پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اندر جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان کی شکایات ہیں وہ بھی لے کے گئے، ہیئرنگ ہوئی. لیکن ناظرین جو فیلڈ سے ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جو کاغذات نامزدگی وہ مل بھی رہے ہیں، جمع بھی ہو رہے ہیں اور پورے ملک سے ڈفرنٹ ویژولز مین اسٹریم میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ہم پارٹی وائز ظاہر کو دکھائیں گے، اسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس پارٹی کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ آن گراؤنڈ ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہمارے اتحاد قائد محترم نواز شریف صاحب کی پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان ان کے جو لوگ جمع کروا رہے ہیں کاغذات نامزدگی، یہ دیکھیں قائد کے کاغذ جمع ہوئے بغیر کسی روک رکاوٹ کے. نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع ہو رہے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے داماد وہ وہاں پہ موجود تھے، کس طرح وہ گلے مل رہے ہیں. یہ ان کے وکیل بھی وہاں موجود تھے. یہ دیکھیں بشیر میمن صاحب ماشاءاللہ یہ جو پی ایم ایل این سندھ کو لیڈ کرتے ہیں، کس طرح ان کو ریسیو کیا گیا، کرسی دی گئی، انہوں نے گلاسز پہنے آرام سے اپنے کاغذات دیکھے، تصویریں بن رہی ہیں کسی طرح کوئی. یہ ہیں محترم لاہور سے چوہان صاحب، یہ سابقہ نذیر چوہان صاحب، سابقہ جو پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، بعد میں آپ کو پتا یہ منحرف ہو گئے اور آج کل پتہ نہیں اب آئی پی پی میں ہیں، ان کو دیکھ لیں. یہ ایک اور کارکن ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب ہمارے اسلام آباد سے. دیکھیں آرام سے بیٹھ رہے ہیں، جو کوزی کمرے ہیں، ہیٹر شیٹر لگے ہوئے ہیں، جو مفرل شفرل پہنے ہوئے بڑے آرام سے. تو یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا چل رہا ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، ظاہر ہے بڑی پارٹی ہے، وہ کنونشن بھی کر رہی ہے پورے ملک کے اندر. یہ جو ہے جو سسٹر ہیں جو سابق صدر زرداری صاحب کی پہچو صاحبہ، انہوں نے جا کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے. مراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورا جلسہ لے کے گئے ہیں، کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے، بڑے زبردست انداز سے وہ کس طرح وہ کتنا خوش ہو رہے ہیں ریٹرننگ آفیسر ان کے ڈاکومنٹس لے کے. یہ گیلانی صاحب سابق پرائم منسٹر ہیں، پھولوں کے ہار، گاڑی کے اوپر پھول، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ سارے کے سارا معاملہ اور بڑے اچھے انداز سے. شاہ صاحب خورشید شاہ صاحب بڑے ویٹرن پالیٹیشین ہیں، وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی. وہ بھی گئے، لوگوں نے اسلام بھی لیے، بیٹھے آرام سے، ان سے سگنیچرز بھی کروائے گئے اور ان کے جو کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. اس کے بعد ناظرین ہماری جو نئی نویلی آئی پی پی ظاہرہ فیلڈ کے اندر وہ بھی موجود ہے، ان کے لوگ بھی آج مختلف جگہوں کے اوپر اپنی اپنی کانسٹیچوئنسیز بھی گئے. یہ ترین صاحب آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی پارٹی کے ایجنڈے پھول دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو ریٹرننگ آفیسر کہہ رہی ہے ایک اور کرسی لے لیں، انہوں نے کہا جی نہیں ایک ہی کرسی کافی ہے، وہ ساتھ چھوڑے بس کافی، آپ دستخط لیں کاغذات جمع کریں. اور ان کے بیٹے بھی پیچھے موجود تھے، وہ تھپکی بھی دے رہے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں. یہ محترم ترین صاحب کے. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علیم خان صاحب کے کاغذات نامزدگی ان کے وکلاء جمع کروا کے آئے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری تصویریں کھینچی گئی کاغذات کی، ان کے جو سگنیچرز ہیں، سب کچھ بڑے زبردست انداز سے جو ہے معاملہ آگے بڑھا. اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف چودھری غلام حسین صاحب کے دوستوں کی پارٹی، سابقہ دوستوں کی یا موجودہ دوستوں کی، جو صاحب کیسے ہم چھیڑتے رہتے ہیں. اچھا وہ اب یہ دیکھیں یہ ہیں یہ ہمارے چوہی صاحب، یہ سیالکوٹ میں ایک ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے حیدر علی گل صاحب، ان کا بھی جو ہے ان کا بھی استقبال کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ گلے مل رہے ہیں، ایسے پولیس والے ان کو جفیاں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں پیار محبت میں. یہ ہمیں بھی جو ہے نا وہ غلطی لگ رہی ہے. وہ ان سے پیار محبت کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، سیکورٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کتنے زبردست انداز سے پولیس ہے آگے ہے، وہ پورا پروٹوکول دے رہے ہیں. پھر وہ مزید پروٹوکول دینا چاہ رہے تھے کہ تاکہ وہ جلدی نہ چلے جائیں وہاں سے. ان کو گاڑی کو روکا گیا، لیکن وہ پولیس نے کہا نہیں کافی ہو گیا، یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے. آپ یہ مذاق سمجھتے ہیں؟ ان کو وہاں سے لے جایا گیا. اس کے بعد نہیں صاحب میں طنز کر رہے ہیں، میں بالکل بہت یار جو ملک کا مذاق بنوایا ہوا ہے آپ نے، یعنی آج تو سپریم کورٹ چیف اٹھی ہے، کون سا الیکشن کروا رہے ہو تم؟ جی چودھری غلام حسین صاحب سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا. اچھا وہی بتا رہے ہیں آج سپریم کورٹ کے اندر 3 ممبر جو بینچ ہے، سردار طارق مسعود صاحب جو قائم مقام چیف جسٹس صاحب ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب
اور جسٹس اطہر منیلا صاحب نے سماعت کی. یہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی گئی ہوئی ہے کورٹ کے اندر, بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے الزام درست ہیں. یہ جسٹس اطہر منیلا صاحب کے ریمارکس ہیں. ناظرین, ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ جسٹس اطہر منیلا صاحب سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. جسٹس اطہر صاحب کے ریمارکس ہیں. الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ یہ قائم مقام چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں. ابھی حکم نامہ لکھ کر بھجواتے ہیں, شکایات کا جائزہ لے کر حل کریں. یہ طارق مسعود صاحب نے کہا. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی الیکشن کمیشن حکام کو ہدایت, آر او کاغذات وصول نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن جمع کرانے کی اجازت دی جائے. یہ انہوں نے کہا ہے. وکیل پی ٹی آئی کی عدالت میں جو استدعا ہوئی, الیکشن کمیشن فوری طور پر سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس ہیں. سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 3 بجے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہدایت کی ہے. ابھی جو ناظرین اطلاعات خبریں آ رہی ہیں, جو ملاقات ہو گئی ہے ایک ڈیلیگیشن کی سپریم کورٹ کے اندر, الیکشن کمیشن کے اندر سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر, اور وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ تمام جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں, چیف سیکرٹریز ہیں اور صوبوں کے اندر یہ جو انتظامی امور ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ عہدیداران کو کہ ایکشن لیں اور بغیر کسی روک رکاوٹ کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے چاہیے. حسن ایوب صاحب, یہ کیا مطلب آپ کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, آپ تھوڑا سا پالیٹکس کو جانتے ہیں زیادہ, مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج دیکھ لیں کہ فواد چودھری کے بھائی جو کہ آئی پی پی کے ہیں ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. فواد چودھری کے بھائی آئی پی پی میں؟ آئی پی پی میں. اچھا, آئی پی پی میں جا چکے ہیں. وہ آئی پی پی میں جا چکے ہیں نا. فواد چودھری تو آئی پی پی میں ہے نا, استحکام پاکستان پارٹی میں. اچھا, تو وہ ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا. اب اگر وہ آئی پی پی میں جا کر وہ واپس پی ٹی آئی میں آ گئے ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا کوئی اعلان تو انہوں نے کیا نہیں ہے. لیکن بہرحال میں آج تو بات کروں گا, جو سپریم کورٹ نے آج فیصلہ کیا ہے, یعنی جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اپلیکیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو گئی ہے اور میٹر انہوں نے ریفر کر دیا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے جو ہے نا ود ڈائریکشنز. چلے تو ابھی ان کو چاہیے پی ٹی آئی کو, وہ میرا یہ تجزیہ ہے, انہیں چاہیے کہ ایک اور اپلیکیشن ڈال دیں. کوئی لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں ملنی. یہ آپ بہت دعویٰ کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں ملنی. کیا جی سپریم کورٹ نے جب حکم دے دیا ہے, ایک بڑا مطلب کہ واضح طور پر 3 ممبر بینچ نے کہا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ اس کو ایڈریس کریں, تو حسن ایوب کا جو دعویٰ ہے جسٹس اطہر منیلا صاحب نے کہا ہے, جسٹس اطہر منیلا صاحب نے کہا, بینچ کا حصہ تھے ظاہر. لیکن بات یہ ہے کہ معاملہ ڈائریکشنز کے ساتھ الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا, کہا گیا کہ 3 بجے پی ٹی آئی کے لوگ جائیں ای سی پی سے ملیں. ای سی پی میں وہ گئے, تمام جو تفصیلات تھیں جو پہلے پی ٹی آئی والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے, شعیب شاہین صاحب نے آج سماعت میں ہی کہا تھا کہ میں نے 4 اپلیکیشنز دی ہیں الیکشن کمیشن میں, یہ جو یہ چھینے جا رہے ہیں نومینیشن پیپرز اور جمع نہیں کیے جا رہے, کہیں جمع کروانے کوئی امیدوار جاتا ہے تو آگے اسے آر او ملتا ہی نہیں ہے اپنے آفس میں, کبھی کیا کہا جاتا ہے کبھی کیا کہا جاتا ہے. تو اس سارے معاملے پہ جب وہ ای سی پی گئے تو ای سی پی نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے, تمام متعلقہ لوگوں کو ایک ارجنٹ مراسلہ بھیج دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ میک شور کیا جائے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں انہیں مہیا کی جائے. آج جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ, جب اس کی سماعت چل رہی تھی تو وہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر یہ تمام تر جو لیول پلینگ فیلڈ ہے یہ انہیں فراہم کی جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ آج 2 دن ایکسٹینڈ بھی کر دیے گئے ہیں نومینیشن پیپرز کے حوالے سے. تو میرے خیال میں جو تھوڑے سے کنسرنس تھے شاید اسلام آباد میں مل رہی ہے ویسے لیول پلینگ فیلڈ, خالی اتنا بتا دو آپ. دیکھیں اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ آپ کے ڈی سی صاحب کو اور آئی جی صاحب کو تبدیل نہیں کروا سکا. وہ ایک دن چیف الیکشن کمشنر صاحب سے پوچھا, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے پتا ہے انہوں نے کہا ہماری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ کے ایشوز ہیں. تو بہرحال بیسیکلی بات یہ ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر اور اسلام آباد کا آئی جی چینج نہیں کرا پا رہے تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دوبارہ اپلیکیشن ڈال دیں. چودھری غلام حسین صاحب نہیں ملنا ان کو. کیا مطلب کہ آپ نے سن لیا اسلام آباد سے خبریں, تو اب آج سپریم کورٹ کی طرف سے تو پیغام بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی جو صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکا الیکشن کی طرز پر ایف آئی آرز بھی دیں گے اگر ہمارے حکم کے اوپر عمل نہ ہوا, حکم عدولی ہوئی. جی جو صاحب معاف کرنا, آپ کے ویوز جو مرضی ہوں, سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشنز دی ہیں الیکشن کمیشن نے ان ڈائریکشن کو درست مان کے انہی کی بنیاد پر آج سارے ملک میں ڈائریکٹر جاری کر دیے.
کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کی حکم عدولی کرنے کی جرت کرے گا، ورنہ یہ اندر ہوں گے اور ان کو بہت زیادہ بھاری قیمت دینی پڑے گی. ملک جو ہے فری فیئر امپارشل الیکشن کے علاوہ کسی چیز کا متحمل نہیں ہوتا. جی بالکل چوہدری صاحب، آپ 100% درست فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس. بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ناظرین لاہور خبریں آ رہی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کوئی انٹرنل فائٹنگ ہو رہی ہے، گروپ بندی ہے، کوئی ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر معاملات چل رہے ہیں، اور اوور آل جو معاملات کس طرف بڑھیں گے آنے والے دنوں کے اندر، اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. ویسے تو مختلف ذرائع سے خبریں آ ہی رہی ہیں. ظاہر پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے وہاں پہ جو امیدوار ہیں، جو ٹکٹوں کے اسپائرنٹس ہیں، وہ کافی زیادہ ہے. آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ پارلیمانی بورڈ ہوتا ہے، تاحیات قائد ہمارے پارلیمانی بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، اور لمبی وہاں پہ قطاریں موجود ہیں. جو خبریں آ رہی ہیں آج ڈان کے اندر کافی ایک جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ سٹوری چھپی ہے. اس سٹوری کے مطابق ناظرین پنجاب کے کچھ حلقوں میں، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو صدر شہباز شریف صاحب جو ہیں اور پارٹی چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کے جو پسندیدہ امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ جاری ہے. خاص طور پر جڑامالہ کا جو حلقہ ہے NA-76 میں مریم نواز، طلال چوہدری صاحب، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کافی عرصے سے تنظیم سازی کر کے اپنے ڈسٹرکٹ میں، اپنے حلقے کے اندر زبردست ماحول بنایا ہوا ہے. تو ان کو جو ہے ٹکٹ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں ملنی چاہیے. وہاں MNA جو ہے ملک نواب شیر وزیر صاحب، کیونکہ انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ PTI کے تھے، ان کے پاس آئے، ووٹ دیا، اور حکومت جب صاحب کا 6 جگہ سے ہو کر اچھا 6 جگہ سے گجرانوالہ میں شہباز شریف گروپ عطا طاہر صاحب کو ٹکٹ دینا چاہتا ہے اکارڈنگ ٹو دا اسٹوری، اور مریم نواز گروپ جو ہے پارٹی کے درینہ ساتھی جو ہیں سابق رکن MNA جو ہے MNA محمود بشیر ورق صاحب کے حامی ہیں. لاہور میں نئی حلقہ بندیوں کے باعث ایاز صادق صاحب کافی پریشان ہیں، اور شیخ روہیل اصغر صاحب جو ہیں وہ ایک ان کے درمیان کو کسی ایک کو آپ انتخاب کرنا ہے. اب اس کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ہی کو لڑنا پڑے گا کیونکہ اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح ہوئی ہے اس کانسٹیچوئنسی کی. یہ کافی پریشانی بنی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے. اسی طرح ناظرین لاہور کے ظاہر جو صدر ہیں سیف الملوک صاحب کھوکھر صاحب جو ہیں، وہ لاہور سے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حمایت یافتہ ہیں، اور وہ لاہور سے پتہ نہیں سیٹیں مانگ رہے ہیں، 2 نیشنل اسمبلی کی اور 2 ہی قومی اسمبلی کی. اسی طرح سے بہاولپور سے چودھری غلام حسین صاحب کے دوست ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، 2 قومی اور 2 صوبائی، 2 صوبائی، اور آپ کے دوست ہیں NA-172 سے طارق بشیر چیمہ صاحب سابقہ کاف لیگ کے، آپ کو پتا ہے. اب وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. مریم صاحب چاہ رہی ہیں وہاں سے سعود مجید صاحب ہیں ان کے پرانے ساتھی، وہ الیکشن لڑیں. اس کے اوپر بھی لڑائی شڑائی چل رہی ہے. اسی طرح کاف لیگ آپ کو پتا ہے کہ گجرات سے، وہ گجرات کا جو چیپٹر ہے نون لیگ کا، وہ کہتا ہے اگر آپ نے زیادہ 2 سے ٹکٹیں دیں کاف لیگ کو تو باقی ہم سارے پھر انڈیپینڈنٹ یہاں سے الیکشن لڑیں گے. یہ والا معاملہ چل رہا ہے. تو چوہدری صاحب پہلے تو میں پوچھتا ہوں، اسی طرح لاہور کا ایک NA حلقہ ہے 127 علی پرویز ملک صاحب، لیکن وہاں سے مریم صاحبہ شاید الیکشن لڑ رہی ہیں. سو یہ ابھی تک مطلب تیاری تو بہت پہلے سے آپ نے ہی ہمیں خبر دی تھی، وہ لندن سے تیاری کر رہے ہیں، حلقوں کی سارا کچھ ہے. جناب اعلیٰ کر دے، ان کی کر دے. پرابلم تو ہے نا جی، جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس طرح کے پرابلمز ہیں. طلال والے میرے ہاتھ سے حلقے میں پرابلم نہیں ہے. اچھا، وہ نواب شیر وسیع صاحب صوبائی نشست پر آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی کی نشست طلال چودھری کی رہے گی. پکی بات ہے. بس آپ اس پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں پتھر پر لکیر لگا دیں. اچھا، یہاں پر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ایگریسو کمپین کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نواز، اور یہ بات آفیشلی جو ہے ابھی اناؤنس نہیں ہے. یہ خبر 1-2 دن پہلے آپ بریک کر چکے ہیں. نہیں بہت ایگریسو. پہلے تو ٹکٹوں کا تقسیم کر لو نا. ٹکٹ تو ہو رہے ہیں 31 کو ہوں گے جی، اس سے پہلے ٹکٹ تقسیم نہیں ہوں گے. IBP کو کتنی ٹکٹیں دے رہے ہیں؟ کوئی نہیں دے رہے. IBP کو کوئی بات آج میں ترین صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا کہ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور کچھ نہ کچھ اس پہ ہمارے معاملہ آپ کو میں ڈاکٹر فردوس آچے کمان صاحب کو میں کہہ رہا تھا نا، تو درمیان میں کوئی ایسا بندہ رکھا ہوا ہے آپ نے، وہ سوال کا ذکر کیا تھا، اسی طرح میں کہہ رہا ہوں درمیان میں بندہ رکھیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے آپ کی شروع دن سے خبر ہے، اور آپ اس کے اوپر بالکل جمے ہوئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، پتھر کے اوپر لکیر آپ نے بھی ڈال دی ہوئی ہے کہ نون لیگ کو کافی زیادہ مسائل کا سامنا ہے اور کافی زبردست مقابلے کی امید ہے لاہور میں. جی نہیں، یہاں تو ابھی ایک ہی بات ریپیٹ کرتے جانا مناسب نہیں ہے. اصل میں یہ جو ان کے ٹکٹوں کے مسائل ہیں، یہ جو حلقوں کی تقسیم ہے اور اس پر ان کے اندر جو تقسیم چل رہی ہے،
جب آپ کی اوور ویلمنگ سپورٹ ہو نا عوام میں، تو جو جس کو ملتا ہے وہ اس کو غنیمت کر کے، آپ ایک ایم این اے کا لڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کہتے یار تو صبائی لڑ لے، تینوں کوئی سینٹ دے بچ بھی کوئی کرا دیں گے، یا کوئی 2 مانگ رہا ہے تو اس کو کہتا ہے یار تو اجے فی الحال 1 لے لے۔ وہ مطلب ہے سارے لوگ